حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گفتگو کے آخر پہ بڑی ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ اس بات کی طرف آئے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ اور حتیٰ کہ وہ جو کہ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور غاروں کی کھوہ میں، جنگلوں میں اور جزیروں میں بسنے والے بھی لوگ، ان سب میں کچھ قدریں مشترک ہیں، اور ان اقدار کے لیے انہیں کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ جو فطری ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے قدرت نے خود انسانوں میں اور جانوروں میں یہ داعیے رکھے ہیں، اللہ تعالی نے یہ داعیے رکھے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان اور جانور سب جانتے ہیں کہ کھانا ہے۔ انسانوں نے کیا کھانا ہے یہ انسانوں کی فطرت میں بات رکھ دی گئی، اور فطری امور جتنے بھی ہیں انسانوں میں مشترک ہیں۔ سردی لگنے پہ جسم کو ڈھانپنا اور گرمیوں میں ٹھنڈک کی تلاش، سائے کو اچھا سمجھنا، گرمی دور کرنے کے لیے اور سردی دور کرنے کے لیے دھوپ میں بیٹھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی خود اپنی فطرت کام کرتی ہے، اور اس فطرت کی کچھ تھوڑی سی تربیت ہو جاتی ہے تو یہ حیرت انگیز نتائج کو پیدا کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ فطرت خود کیا کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ گلے لالہ میں جو سرخی اور رنگ نظر آتا ہے اور گلے لالہ میں جو ڈنڈیاں باہر کی طرف جھانک رہی ہوتی ہیں اور سیاہ دانے اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سیاہ دانے اور یہ سرخ پتیاں، ان کا امتزاج یہ فطری چیز ہے، قدرت خود اس میں حسن کو پیدا کرتی ہے یا رکھتی ہے۔ ایسے ہی کائنات پہ آپ غور کرتے چلے جائیں تو حضرت رحمت اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فطری چیزیں سب انسانوں میں مشترک ہیں، اور پھر انہوں نے فطرت کی ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کی تشریح اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی بیدار مغزی اور کچھ وقت درکار ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم تمام انسانوں میں بہت سی چیزوں کو مشترک دیکھتے ہو، اس میں لسرن ایک راز ہے، وذالک السر، اور ہم تمہیں آگاہ کریں اس راز سے کہ ان مزاج الانسان، کہ انسان کی طبیعت جو ہے یقتضی،
وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان یکون عقلہ قاہرا علی قلبہ، کہ انسان کی عقل غالب رہے اس کے دل پہ، اور اس کا دل قاہرن علی نفسہ ہی غالب رہے اپنے نفس پہ۔ فکرہ تو بس اتنا سا ہے، لیکن انسان کی فطرت کا یہ تقاضا کہ عقل دل پر غالب رہے اور دل نفس پر غالب رہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس پر انسان چاہے تو پوری کتاب لکھے۔ ایک چیز ہے عقل، ایک ہے دل، ایک ہے نفس، ایک ہے روح، اور ایک ہے لطائف۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو تشریح طلب ہیں۔ اگر آپ شروع کریں اسے عقل سے، تو اللہ نے عقل کی مذمت نہیں کی۔ قرآن پاک میں اس کے برعکس آیا ہے کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ لوگ غلط ہیں، جاہل ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس مقام پہ یہ جو ہماری اتنی نشانیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان سے کوئی سمجھ نہیں پاتا، کوئی عقل نہیں اختیار کرتا، مگر وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا ہے۔ علم انسان کے پاس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی عقل اس علم کے ساتھ نتیجے پر پہنچتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ جو ہمارے منکر ہیں، ان لوگوں کے ہاں دل ہیں اور دلوں سے کام نہیں لیتے، گہری سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ تیسری جگہ فرمایا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں چلے گئے؟ فرشتے پوچھیں گے جا کر جہنم میں جلنے والوں سے، تو وہ کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے، او نعقل، یا اپنی عقل سے کام لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ عقل کو الغرض اللہ نے برا نہیں کہا، عقل کو اچھا کہا ہے، بلکہ مذمت کی ہے ان افراد کی جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس لیے عقل کہیں بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کی سب تعریف ہے۔ ان روایات پر بحث تو محدثین کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی یا نہیں، لیکن بہت سے اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا پیدا کی، تو احادیث میں آیا ہے 3 چیزوں کے متعلق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، نون والقلم، اللہ نے فرمایا اور ہمیں قسم ہے قلم کی۔ اسی لیے پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اقرأ بسم ربک خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اور آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے۔ اس رب نے کیا کیا؟ علم بالقلم، اس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن قسم کھاتا ہے قلم کی، تو اس لیے اولیت میں سب سے پہلی چیز کیا کائنات میں پیدا کی گئی تھی؟ قلم تھا۔ دوسری روایات دیکھیں، ان میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ عقل تھی، اور عقل سے کہا کہ آگے چلو۔ عقل آگے چلی گئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹو، تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر فرمایا ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور عقل کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور تیسری روایت جس کو بہت سے حضرات موضوع روایت بھی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس لیے جو محدثین اس روایت کو مانتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، کہ سب سے پہلے اسے پیدا کیا گیا۔ وگرنہ یہ جو روایتیں اس قسم کی لوگ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا، اتنی شدید چیز ہے، اتنی شدید چیز ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ اسی لیے احمد رضا خان صاحب عقیدے کو پڑھے ہوئے تھے، اور وہ جب اس حدیث پہ آئے، کسی نے پوچھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے الگ ہوا، تو انہوں نے کہا یہ حدیث متشابہات میں سے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے جو سورہ آل عمران کے آغاز میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں محکمات جو بالکل واضح اور صاف ہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں، بالکل واضح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اور ایک مرد کو اتنا حصہ دو جتنا دو عورتوں کو دیتے، کوئی اس میں گنجلک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی بیوی کو اپنی حرام رشتوں میں سے کسی سے تشبیہ دے دے، اطعام 60 مسکینہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلائیں، کوئی اس آیت میں ابہام نہیں۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے فرمایا مہینے میں روزے رکھنے ہیں، کوئی گنجلک نہیں ہے اس میں۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ متشابہات جو متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو محکمات ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور جب متشابہات پہ بات آتی ہے ایسی آیت ہے جو صرف عقل انسان کی کام نہیں کر سکتی، نہیں سمجھ سکتی۔ آج اس بیان میں انشاءاللہ ہم اس متشابہ کی ایک اور بات بھی آپ سے عرض کریں گے، آپ اس وقت سوچئے گا اس بات کو کہ متشابہات جو ہیں وہ وحی کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حدیبیہ میں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس پہ بیعت ہو رہی تھی سمجھ میں آتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا میرا ہاتھ، اس سے کیا مراد ہے کہ جتنی اس قسم کی احادیث اور آیات ہیں سب متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہمارے بندے میں والراسخون فی العلم، اور جنہیں ہم نے ٹھوس علم دیا ہے۔ ایسا راسخ فی العلم آدمی وہ جب محکمات کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے آمنا بے، اللہ ہم ان پہ ایمان لائے، اور جب متشابہ آیات اور احادیث سے گزرتا ہے کہتا ہے کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ان چیزوں کی تشریحات میں نہیں پڑتا۔ اس لیے راسخ فی العلم جو ہوتا ہے، جو صحیح معنی میں عالم دین ہوتا ہے، اور صحیح معنی میں جس کی بیعت منعقد ہوتی ہے، اور صحیح معنی میں جو مریدی اور پیری کے قابل ہوتا ہے، اور صحیح معنی میں جس انسان کی صحبت سے انسان کو فیض حاصل ہوتا ہے، اور صحیح معنی میں اللہ کے ہاں جو صحیح عالم شمار کیا جاتا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ ایک تو محکمات کا وہ علم جو اللہ نے دیا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وراثت کی تقسیم کیا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے یا کتابوں میں ہوتا ہے تو اس سے کنسلٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھائی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی جو اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، ریاکاری اس انسان میں نہیں ہے، اس انسان میں غصہ قابو سے باہر نہیں ہے، وہ کسی انسان کے در پہ نہیں ہو جاتا، حب مال اور حب جاہ سے پاک ہوتا ہے، جسے بیعت اور تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک وصف سے حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل ہو جائے، یہ دو چیزیں جس شخص میں جمع ہوتی ہیں وہ راسخ فی العلم ہے۔ اگر کسی انسان کا علم سریا ستارے تک پہنچ جائے
اور وہ آدمی اپنے نفس کی برائیوں پر قابو نہیں پا سکتا، ایسے عالم دین کا اعتبار نہیں۔ اور کسی انسان کو صوفی کا اتنا تزکیہ ہو جائے کہ وہ آپ کے کسی کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ یہ جنت ہے، دیکھو میرا گھر نظر آ رہا ہے، اور اسے شریعت کا علم نہیں، یہ بھی بیکار ہے اور وہ بھی بیکار ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث آئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اس سے جو لوگ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ اچھا بھائی، پیدا کیا ہوگا، اس میں کیا لڑنے جھگڑنے کی بات ہے؟ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ میرا نور اللہ کے نور سے ہے، یہ اتنی شدید چیز ہے کہ احمد رضا خان صاحب بھی اس پہ آ کے لکھ گئے، انہوں نے اپنے فتاوی میں صاف لکھا کہ یہ متشابہات میں سے ہے حدیث۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نور یہ نور ہے، ارے یہ لائٹ اور روشنی چاہے وہ سورج کی ہے، چاہے وہ بجلی سے انسانوں نے پیدا کی ہے، وہ چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، کل جہان میں جتنی بھی روشنی ہے یہ سب کی سب مخلوق ہے، اور اللہ جو نور ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنے آپ کو کہا ہے کہ نور ہوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہاں نور سے منور مراد ہے۔ منور کا مطلب جو زمین اور آسمان کو نور دیتا ہے، روشن کرتا ہے۔ اور اگر اس نور سے مراد یہ لے لی جائے معاذ اللہ، یہ جو روشنی ہم دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے یا کوئی بھی روشنی دیکھتے ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ میں نور ہوں تو اس سے یہ نور مراد ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کسی بھی ایسی چیز سے نہیں ہے جو چیزیں انسان دنیا میں دیکھتا ہے۔ ہم ٹھوس چیزیں دیکھتے ہیں، مائع چیزیں دیکھتے ہیں، گیس کی چیزیں دیکھتے ہیں، لوہا دیکھتے ہیں، مٹی دیکھتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں، ہوا اور آگ دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی عناصر اس کائنات میں ہیں، اللہ ان سب سے ماورا ہے، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ ایک ٹکڑے، ایک آیت بھی نہیں، ایک ٹکڑے میں خدا نے پوری بات سمو دی، اور اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ اب لگا لو زور پورا، مٹی، آگ، پانی، ہوا، کوئی چیز اس کائنات کی، اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نور اس کا نور؟ اس لیے بحث اس بات پہ ہوئی ہے کہ انسان میں ایک چیز ہے روح، ایک چیز ہے عقل، ایک چیز ہے نفس، ایک چیز ہے انسان میں لطائف، اور ایک چیز ہے دل۔ ان پانچوں چیزوں میں قرآن کس کی مذمت کرتا ہے، کس کی نہیں کرتا؟ عقل کی مذمت نہیں کرتا۔ عقل کو سب سے پہلے لے لیں تو بعض محدثین کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں اس کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کہا لوگوں کے درجات جنت میں ان کی عقل کے مطابق ہوں۔ جو انسان جتنا زیادہ اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس انسان کا درجہ اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی زیادہ۔ دو آدمی مسجد میں آ رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے، اور ایک کو فکر ہے کہ جماعت جو ہے وہ نہ چلی جائے، تیز چلتا ہے، دوسرا سوچتا ہے کہ جماعت کا جانا نہ جانا بھی مسئلہ ہے، لیکن جس جگہ سے گزر رہا ہوں کہ یہاں چھینٹے پڑ گئے اور کپڑے نہ پاک گئے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، کیوں نہ میں احتیاط سے مسجد میں جاؤں تاکہ کم سے کم کپڑے پاک رہیں جو فرض کے درجے میں ہیں، اور جماعت اگر واجب ہے یا سنت موقدہ ہے وہ رہ بھی گئی تو اگر کپڑے نہ پاک ہو گئے تو جماعت کیا سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ عقل کا استعمال ہے اس انسان نے زیادہ کیا، اسی لیے جو عقل کا استعمال کرنے والے لوگ تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت ان کے حوالے فرمائی تھی، ان کو نہیں دی جو لوگ محبت میں ان چیزوں میں زیادہ تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلاوت میں کچھ آیات پڑھتے پڑھتے کہیں اور پہنچ گئے۔ ہوتا ہے ایسے حافظوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھ رہے تھے، وہی آیت دوسری جگہ بھی آئی تھی تو وہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا جہاد نے ہمیں قرآن یاد کرنے سے روک دیا،
مطلب یہ کہ میں ایسا پختہ قرآن یاد نہیں کر سکا جتنے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یاد کیے ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی خود عقلوں میں فرق تھا، کہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عقل اور کہاں اس انسان کی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ سفید اور سیاہ دھاگے میں نے رکھے ہوئے ہیں، نہ الگ ہوئے ہیں، نہ میں نے روزہ بند کیا ہے۔ تو عقل کا تفاوت اور عقل کے مراتب وہاں بھی ہیں، اس لیے قرآن اور حدیث عقل کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ عقل کے استعمال نہ کرنے کو برا جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا لڑائی کے لیے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قائد تھے، فوج نے ان کی بات نہیں مانی۔ کسی موقع پہ انہوں نے کہا آگ جلاؤ، اور آگ جلائی گئی اور الاؤ تپ گیا اور شعلے بلند ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم نے میری بات نہیں نہ مانی، اب میں ایک ایک آدمی کو کہوں گا کہ اس آگ میں کود جاؤ اور چلے جاؤ، اور پھر انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ جب واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی کو روا ہے، اللہ ہی ہے جو آگ کا عذاب دے سکتا ہے، اور خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی آدمی اس آگ میں چلا جاتا قیامت تک باہر واپس نہ۔ یہ بتا دیا کہ امیر کی تعلیم، بڑے کی تعلیم اگر کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ کہاں پر امیر کی اطاعت واجب ہے، کہاں غیر واجب ہے، صاف بتا دیا کہ اپنی عقل سے بھی کام لیا ہوتا نا، آگ میں جا رہے ہو، کود رہے ہو، اتنی کیا بات ہوئی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ عقل پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے دل، قرآن اس پہ بحث کرتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ عقل اس انسان پر کا مزاج یہ چاہتا ہے کہ عقل غالب رہے اس کے دل پہ۔ یہ دل دوسری چیز آ گئی۔ قرآن دل کی بات کرتا ہے، دل برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہو گیا جسم ٹھیک، خراب ہو گیا جسم خراب، اور ارشاد فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ قرآن پھر کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ کتنے ہی پاک دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم کا ذکر کیجئے، اپنے پروردگار کے پاس آیا سلامتی کا دل لے کے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے کیا اچھا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نروگا دل لے کے، ایک ہے روگ، ایک ہے نروگ۔ روگ بیماری کا لگ جانا، بیماری سے بھی بدتر چیز ہے، روگ لگ گیا ہے مطلب یہ کہ مسلسل سارے جسم کو اس بیماری نے گھیر لیا ہے۔ یہ دل کے روگ ہوتے ہیں نا، دل میں روگ لگ جاتا ہے، بیماری نہیں، ایسی بیماری جو سارے جسم پہ آئے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا دیکھو تم سے گھر میں کوئی مانگنے آئے نا چیز، اسے دے دیا کرو، فلا تخضعن بالقول، اور جو کوئی آدمی تم سے بات کرے بات میں زبان میں لچک پیدا نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس انسان کا دل مریض ہے وہ تم سے ناجائز کی توقع لگا بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی خواہشات اگر اپنے مقام پہ استعمال نہیں ہوتی تو یہ دل کا روگ ہے، دل کا مرض ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس لے کے آیا ایسا دل جو نروگا تھا، بالکل پاکیزہ صحیح سلامت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، ایسا اچھا دل لے کے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دل کی تعریف کرتے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایسے اچھے، ایسے ان کا دل کانپ اٹھتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ دیکھیں جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں پہ غور کیجئے، آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں ان کی آنکھیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ حق کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی۔ وہ جانتے ہیں کہ اس پاک پروردگار کا کلام ہے، وہ بے اختیار رو دیتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی معرفت ان لوگوں کو حاصل ہے۔ دل اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ تیسری چیز آ گئی روح، اور تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرما دی ہے نفس، اور انسان کا نفس کیا ہے؟
اس کے لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں سینے کی ہڈیاں جہاں کے ملتی ہیں، یہ جو درمیان کی ہڈی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ نفس کا مقام اس کے نیچے ہے، یہ ایک مقام ہے، اور نفس میں تینوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور ہمارے فرشتے آتے ہیں آخری وقت اس کے پاس اور آ کے اسے خوشخبری سناتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، چل اللہ کی طرف، اور نفس مطمئنہ ہے تو، اے نفس مطمئنہ چل اب اللہ کی طرف، اللہ تجھ سے خوش ہے اور تو اللہ سے راضی ہے، چل خدا کی طرف چل۔ یہی نفس دوسری انتہا پہ پہنچتا ہے، امارہ ہے، ضد ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نفس مسلسل اس کو آمادہ کرتا ہے خدا کی نافرمانی پہ، چھوڑتا ہی نہیں جان خدا کی نافرمانی، یہ ضد ہے۔ اور تیسرا نفس وہ ہے جو قرآن کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ہمیں قسم ہے انسان کے جی کی جو اسے ملامت کرتا ہے، جو اسے کہتا ہے کہ کیوں گناہ کیا، گناہ کے بعد اندر جو ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نہ کرتا، اور اس کی وجہ سے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ انسان کا نفس ہے، نفس میں تینوں درجات آ گئے، دل میں دونوں درجے آ گئے، اچھا اور برا ہونے کے، عقل میں کوئی درجہ نہیں آیا، اور یہی حال روح کا بھی ہے، اللہ نے روح کو برا نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا من امر ربی، یہ تمہارے پروردگار کا امر ہے، عالم خلق میں سے نہیں ہے، عالم امر میں سے۔ جتنی چیزیں عالم خلق میں ہیں، سائنسدان کیا اگلے پچھلے جتنے ہیں عالم خلق میں، انہوں نے ذرہ ذرہ اس کا چھان لیا۔ انسانی جسم عالم خلق میں ایک ایک رگو ریشہ الگ کر لیا، کون سی دوائی کہاں اثر کرے گی، کتنے عرصے بعد اثر کرے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز انہوں نے الگ کر لی۔ اور ایک ہے عالم امر۔ عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی تخلیق اس طرح سے نہیں، اللہ کی اپنا معاملہ ہے، اللہ نے اس چیز کو بنایا ہے۔ عالم امر میں زمانہ آتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ٹائم کیا چیز ہے، کسی بڑے سے بڑے فلسفی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ رات ہو گیا، دن ہو گئی، یہ گرہ لگ گئی۔ فرض کر لیجئے کسی انسان کو قید کر دیا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے، کتنا عرصہ تک وہ دن اور رات کو یاد رکھے گا؟ اگر باہر کی ہوا روشنی سے نہیں نظر آ رہی، سورج نہیں نظر آ رہا، تو 10 دن یاد رکھے گا، 12 دن یاد رکھے گا، آخر ایک وقت بھول جائے گا، اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن ہے کہ رات ہے، 1 مہینہ ہو گیا کہ 4 مہینے ہو گئے، کب سے قید میں پڑا ہوں، کب سے نہیں پڑا ہوا۔ یہی حال ان چیزوں کا بھی ہے جو سورج سے اوپر، ذرا آپ غور کریں، سورج سے کوئی اوپر چلا جائے تو وہاں دن رات کا کیا تصور ہے، وہاں تو ایبسلوٹ ہے، ٹائم مطلقاً وقت ہے۔ یہ ہم نے گرہ لگائی ہے نا کہ دن صبح شروع ہوتا ہے، شام کو ختم ہو جاتا ہے، پھر 30 دنوں کا 1 مہینہ بن جاتا ہے، پھر 12 مہینوں کا 1 سال بن جاتا ہے۔ تو ہماری ساری آپس کی تقسیمیں ہیں یا اللہ نے کی ہیں تو ہماری سہولت کی خاطر کرتی ہیں، وگرنہ خود نفس وقت کیا چیز ہے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح عالم امر میں سے روح ہے، اتنی ترقی کے باوجود کہ عالم خلق کا ایک ایک ٹکڑا اور ذرہ تک انسانوں نے دریافت کیا اور اس پہ بحث کی، عالم امر میں جب پہنچتے ہیں تو ساری سائنس فیل ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا چیز تھی، کبھی زندہ تھا، ابھی ہارٹ اٹیک ہوا، ابھی روح نکل کے چلی گئی، اب یہ روح کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس روح کا وزن کتنا ہے، اس روح کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اس روح میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی چیز ہے جہاں پہنچ کے عقل بھی عاجز آ جاتی ہے، انسان کا دل بھی عاجز آ جاتا ہے، انسان کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو روح، اللہ نے اسے برا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے روحوں کی تعریف فرمائی ہے، حدیث میں روح کی تعریف آتی ہے، اور حدیث میں کافروں کی روح کو جو خبیث فرمایا ہے، تو روح کو رنگ دیا تھا ان خباثتوں میں اس کافر نے، وگرنہ بنیادی طور پر روح اللہ کا امر ہے اور پاک۔ ایک چیز ہوئی عقل، دل، نفس، روح، اور 5ویں چیز آ گئی لطائف۔ کہتے ہیں یہ اب مسئلہ ایسا ہے جو حدیث اور قرآن میں نہیں، یہ مسئلہ ہے خالص صوفیہ کا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں کچھ حصے ایسے ہیں
جن کا تعلق عرش سے بھی اوپر ہے، اور عرش سے اوپر جو قوتیں ہیں ان قوتوں کا تعلق انسان کے ساتھ جسم کے 6 مقامات سے ہے، اور انہیں وہ کہتے ہیں لطائف ستہ۔ وہ کہتے ہیں ان لطائف پر اللہ کی یاد، اللہ کی نام، اس کی محنت کی جائے تو لطائف انسان کے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ 6 لطیفے بیدار ہو جائیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور نفس، یہ 6 لطیفے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ بیدار ہو جاتے ہیں تو عرش سے اوپر جو مقامات کچھ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ جڑ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ لطائف ستہ کی محنت سے انسان کو تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک لطیفہ اس کی تہذیب میں، اس کو سنبھالنے میں، اس کو سنوارنے میں 50 ہزار سال چاہیے، اس سے بھی زیادہ وقت چاہیے۔ اتنا انسان تو کسی کی عمر ہوتی نہیں، اس لیے اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ وہ انسان کے ذکر کو اگر قبول کر لے تو لطیفہ نفس، سر، خفی، اخفا، قلب، روح، ان سب کی تربیت ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کے تزکیے اور مراقبات کی کیفیات ہوتی ہیں۔ چشتی سلسلے کے حضرات کہتے ہیں یہ سب کچھ انسان کے دل میں ہے، اگر دل کا تزکیہ ہو جائے تو سب کا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ لطائف کو کوئی بھی برا نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں لطائف جو ہیں یہ عقل اور روح کی مثل ہیں، یعنی جس طرح عقل خراب نہیں، روح ناپاک نہیں اصلاً، اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ناپاک نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں اور ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ عقل غالب رہے دل پہ اور دل غالب رہے نفس پہ۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی بات کرتے ہیں جو نارمل ہے۔ ایک ہے کسی کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے، مثلا اس کے مزاج میں بنیادی طور پر بخل غالب ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا وہ بڑا فیصلہ کر سکے۔ ایک انسان کے مزاج پر غصہ غالب ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ٹھنڈے چیزوں کا فیصلہ کر سکے۔ ٹھنڈے مزاج سے وہ ہر چیز کو غصے کے رنگ میں دیکھے گا، اس لیے کہ غصہ اس کے مزاج پہ غالب۔ ایک آدمی ایسا ہے جو معتدل ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ عقل دل پر غالب رہے، اور یہی انسانی زندگی کے راز ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے راز جو لکھا ہے، دل کئی مرتبہ چاہتا ہے کہ یہ کام کرے، یہ کام کرے، یہ کام کرے، اور عقل انسان کو سکھاتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اور دل نفس پہ غالب ہے، نفس گناہ کو چاہتا ہے، دل اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ بڑی گندی چیزیں ہیں، بڑی خراب چیزیں ہیں، اور اس کے بعد عقل آ جاتی ہے، اور جب ریورس ہوتا ہے تو نفس حاکم بن جاتا ہے، دل اس کے تابع ہو جاتا ہے، عقل اس سے بھی پیچھے چلی جاتی ہے۔ مثلا اس کے نفس نے یہ کہا کہ نشہ کرنا ہے، عقل سمجھاتی ہے کہ نشہ نہ کرو، عقل سے تم فارغ ہو جاؤ گے، دل کہتا ہے پیسے خرچ ہو جائیں گے، یہ چیزیں ہو جائیں گی، نہ کرو۔ نفس کی اتنی خواہش شدید وہ نشہ کرے گا، جب نشہ کرے گا تو نفس غالب آ جائے گا، دل بھی درمیان سے نکل گیا اور عقل بھی درمیان سے نکل گئی، اور دل کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ دل میں جو روگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، لیکن معتدل مزاج کا آدمی وہ ان تینوں چیزوں پہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس بات کے بعد تیسری بات کہ انسان نے کیا کیا دنیا میں اور کہاں پہنچ کر اس انسانیت میں ان ساری چیزوں میں انسان ان ساری چیزوں کی بحث سے آگے نکل کے جائے کہاں۔ روح زیادہ سے زیادہ عام انسان کو کیا بتا سکتی ہے، اس کی زندگی قائم رکھ سکتی ہے۔ اب روح اس دنیا سے جاتی کہاں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک لمحے کے لیے نبوت کی تعلیمات کو ہٹا دیں، عقل انسانوں کو کیا سکھائے گی؟ عقل بیکار ہے، عقل نہیں سکھا سکتی کہ گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سورج کا گوشت کیوں حرام ہے، یہ رشتہ کیوں جائز ہے اور یہ رشتہ کیوں ناجائز ہے۔ ایک بچی نے دودھ پی لیا، ایک لڑکے نے اسی کا دودھ پی لیا ماں کا، یہ رضائی والدہ اس کی بن گئی، یہ اس کی بیٹی بن گئی، یہ بہن بھائی ہو گیا آپس میں، اب یہ کیوں رشتہ حرام ہو گئی؟ عقل ایک مقام تک ہے، اس سے آگے نہیں چل سکتی۔ دل جتنا مرضی پاکیزہ ہو، جتنا بھی اچھے سے اچھا ہو، کسی انسان کو سکھا دے گا کہ سال میں 2.5% زکوٰۃ ادا کیا کرو، 30 روزے رکھا کرو، رمضان کا مہینہ آ جائے تو یہ ہے۔ دل اس معاملے میں بیکار ہے، اس لیے کہ دل کا فیلڈ نہیں، دل کی بھی ایک حد ہے، اور نفس انسانی
وہ تو پھر تزکیہ ہو تو کیوں کر ہو۔ ایک ہے انسانی نفس کا پاک ہو جانا اور ایک ہے انسانی نفس کا صاف ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ صفائی الگ چیز ہے اور پاکیزگی الگ چیز ہے۔ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جب عمل کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب نفس جو ہے اس میں نور چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور نفس میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں نفس کو معلوم ہونے لگتی ہیں، لیکن نفس جو چمکدار ہوا ہے صفائی کی وجہ سے ہوا ہے، پاکیزگی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ نفس میں آیا جی میں کہ ناخن کاٹنے چاہیے، وہ کہتا ہے میں نے ناخن نہیں کاٹنے۔ جب ناخن بڑھیں گے تو مڑ جائیں گے، مڑیں گے تو انگلیوں کے جو نازک پورے ان کو تکلیف ہوگی، ہونے دو۔ 10 سال ناخن نہیں کاٹے، 12 سال ناخن نہیں کاٹے۔ جی میں آیا حجامت کرانی چاہیے، نہیں کراتا۔ سارے جسم پہ بال اگ رہے ہیں، جوئیں پڑ گئیں، کسی نے کہا یہ دوائی استعمال کر لو، جو نہیں جوئیں کاٹیں مجھے، بے شک کریں، میں نہیں کرتا۔ 15 سال نہایا نہیں۔ جی میں اس کے یہ آیا کہ یہ دودھ پینا چاہیے، اس کا اچھا ابھی تم میں یہ باقی ہے دودھ پینے کی طلب، نہیں پینا، ساری زندگی دودھ ہی نہیں پیا۔ ان ساری حرکتوں سے، نفس کی مخالفت کرنے سے نفس میں صفائی پیدا ہو جاتی ہے اور اس صفائی کی وجہ سے چمک پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ چمک اور روشنی ایسی ہے جیسے آگ کی روشنی ہے، اور وہ صفائی پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی جیسے براہمن، ہندو، سکھ، عیسائی ایمان کے علاوہ جتنے بھی مجاہدے کرتے ہیں، ان مجاہدوں کے نتیجے میں ان لوگوں کی روحوں کو ذرا سی روشنی ملتی ہے، لیکن وہ روشنی آگ کی روشنی ہے، وہ جہنم کی آگ کی روشنی ہے۔ اس میں اس انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ آدمی جو میرے پاس آیا ہے اس کو یہ تکلیف ہے اور اس کا حل یہ ہے، یہ جو لڑکی میرے پاس آئی ہے اس کا رشتہ ہو جانا، یہ جو آدمی آیا ہے یہ اتنے سال سے اس مصیبت میں مبتلا ہے، لہذا اس کی یہ مصیبت ایسے دور ہو جائے گی۔ جہانگیر جیسا سمجھدار بڑا پڑھا لکھا بادشاہ، شہزادہ سلیم کے کیا کہنے، وہ ایک جگہ ذکر کرتا ہے کہ ایک جوگی کو میں نے دیکھا، وہ اپنی اس کے جہانگیری پڑھنے کے قابل ہیں، ان مغلوں کی جو ذاتی ڈائریز تھی نا، یہ جو لکھی ہے تو اس کے تیموری ہے، تو اس کے بابری ہے، پھر یہ تو اس کی شہزادہ سلیم کی جہانگیر کی تو اس کی جہانگیری ہے، عجیب و غریب چیزیں اس سے لکھی ہیں۔ کہتا ہے کہ ایسی جگہ تھی، مجھے بتایا گیا یہاں ایک بڑا خدا رسیدہ بزرگ آدمی رہتا ہے اور وہ ہے ہندو برہمن۔ میں نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو ان کا اس سوراخ سے گزرنا پڑے گا۔ اب جو میں نے سوراخ دیکھا تو بالکل ایسے تھا جیسے لومڑی کا ایک بھٹ ہوتا ہے، بس اس سے دونوں ہاتھ سمیٹ کے بازو سے جسم کے ساتھ چمٹا کے اور آہستہ آہستہ رینگ کے جانا پڑتا تھا۔ تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے اس کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس میں عجیب قسم کی چمک تھی۔ پھر میں اس کی گفتگو میں اس کے ساتھ شریک ہوا، بڑی معرفت کی باتیں اس نے کی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہے؟ اس کا اتنے عرصے سے بس ایک مرتبہ صبح جاتا ہوں، ایک مرتبہ شام کو آتا ہوں، ٹھلیا پانی کی لے کے جاتا ہوں، پانی لے کے آ جاتا ہوں، وہی پانی پیتا ہوں، اسی سے نہا لیا کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ جہانگیر اتنا متاثر ہوا کہ ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ میں اس سفر سے گزر رہا تھا تو مجھے وہ برہمن یاد آیا، وہ جی چاہ کی ملاقات کریں اس سے، اس کی معرفت کی باتیں سنیں۔ یہ وہ چیز ہے نفس میں کہ انسان اپنے نفس کی جب مخالفت کرتا ہے تو اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں اسے پتہ چلنے لگ جاتی ہیں، کچھ خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ سب سے خطرناک مقام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ شیاطین اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان وہی کرتا ہے، اپنے دوستوں کے دلوں میں چیزوں کو ڈالتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اپنے دوستوں کے دلوں میں کچھ چیزیں ڈالتا ہوں۔ شیطان وہی کرتا ہے، اس وہی اور چمک اور روشنی اور لوگوں کا رجوع اور لوگوں کے خوشامد سے اس کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا ہے پہنچا ہوا بزرگ ہے، جی کیا کہنے، جاتے ہی اس نے یہ بات بتا دی، یہ بات بتا دی۔ ارے وہ نفس کی صفائی سے اسے حاصل ہوئی ہے،
اب اس کو خواب آتے ہیں، شیاطین اس کو بتاتے ہیں یہ چیز ایسے ہو جائے گی، اور وہ اٹھ کے صبح اس کی تعبیر نکالتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے گی، شیاطین اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اسے عجیب و غریب خبریں لا کے دیتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان فرماتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جن نے مجھے خبر دی اور اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ ادھر غور کر لو، وہ مبعوث ہو گئے ہیں۔ اربوں میں ایسے کثرت سے واقعات ملتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں ریکارڈڈ ہے ہسٹری اس میں کہ شیاطین سب سے زیادہ گمراہی کا مقام یہ ہوتا ہے۔ اب جب شیاطین آتے ہیں وہ اسے پھر منتر سکھاتے ہیں، پھر اسے جادو سکھاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں یہ چیز ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ لو تعویذ لکھتی ہے اور فلاں کے گھر میں پھینکاؤ، وہ کہتا ہے یہ چیز ہے اور فلاں جگہ پر پھینکاؤ، یہ چیز ہے، اس کے یہ اثرات مرتب ہوں گے، لوگ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ جو قرآن نے جس کی مذمت کی ہے، اور قرآن اسی معاملے میں کہتا ہے من شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے جو گروں پر پھونکے لگاتی ہیں، گنڈے اور تعویذ کرتی ہیں۔ یہ ہے نفس کی صفائی۔ اور اگر آدمی ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ نفس پر محنت کرے، اس سے حاصل ہوتی ہے پاکیزگی، اور وہ نفس کی مخالفت کیا ہے؟ وہ اتباع سنت ہے۔ اس لیے خود مسلمان صوفیہ میں ایسے سلسلے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اپنے نفس کشی کرو، اور انہیں نفس کی صفائی حاصل ہوئی، پاکیزگی نہیں۔ اور جن مشائخ پر علم اور جن مشائخ پر تزکیہ اور جن مشائخ پر عقل، دانش اور یہ چیزیں غالب تھیں، انہوں نے کہا اس سے بڑا کوئی مجاہدہ نہیں ہے کہ اتباع سنت میں زندگی گزارو۔ ان کا چھوڑو اس چیز کو، کیوں ناخن نہیں کاٹنے بھی، کیوں اچھے کپڑے نہیں پہننے، کیوں اچھی غذا نہیں کھانی، جو چیز سنت کے مطابق ہے وہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے زیادہ نفس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔ بس سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ نفس کی مخالفت اگر کرنی ہے، اتباع سنت کو اپناؤ، جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا آئیں گی۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی دقیق نظر ہے، کہاں پہنچی ہے نظر، فرماتے ہیں کہ دیکھو چھوٹی عید پہ جانا پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے کھجوروں کا کھا کر جانا سنت سے ثابت ہے، اور بڑی عید پہ جانا اور کچھ نہ کھا کر جانا وہ سنت سے ہے۔ تو گویا وہ روزہ تو نہیں ہے، لیکن انسان صبح اٹھا 9-10 بجے تک اس نے عید پڑھی، یہ جو آج 4, 5, 7, 10 گھنٹے موسم کے فرق کے اعتبار سے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ جو وقفہ ہے نا، یہ جو شرعی روزہ نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کا جو روزہ ہے، فرماتے ہیں عمر بھر کے نفلی روزوں سے یہ افضل ہے، کیونکہ یہاں اتباع سنت ہے، نفل نفل ہے اور سنت سنت ہے۔ کہتے ہیں جتنے مرضی روزے رکھتا رہے نفلی، ہم اس کے ثواب کے منکر نہیں، ثواب ملے گا، لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، اس کے ثواب کے کیا کہیں۔ یہ ہے وہ راز جو جاہل مشائخ کی سمجھ میں آتا نہیں، علم ہوتا نہیں، وہ اپنے مریدوں کو بتاتے رہتے ہیں یہ مشکل پیش آ گئی، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ مشکل پیش آ گئی، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اور جن لوگوں پر عقل، دانش، علم، اتباع سنت غالب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ پڑھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو مشکل پیش آ جائے زندگی میں، تو وہ دعا پڑھا کرے جو اس سے یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ادھر جاتا ہے رشتہ نہیں ہو رہا، تعویذ چاہیے، یہ صحیح شیخ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے ناموں کی مدد، اللہ نے کہا فدعوا بہا، اللہ کے اچھے نام ہیں، لوگوں مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا وہ نام چن لو جو رشتے اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ودود، وہ کہتے ہیں اسے کثرت سے پڑھو، رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کی صفت محبت مہربان ہو جائے گی تمہارے اوپر، اور اللہ کی اس صفات کی تجلیات تم پہ پڑیں گی۔ ادھر جاتا ہے حضرت فرماتے تھے کہ قرض کا بوجھ ہو گیا ہے، یہ لے لو، یہ وظیفہ پڑھو، اتنے دن پڑھو۔ اور دوسری طرف جاتا ہے تو مشائخ کہتے ہیں قرض کا بوجھ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، فرمایا تھا یہ چیزیں پڑھو اور یہ کام کرو۔ ادھر جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس تسبیح کو 100 مرتبہ صبح و شام پڑھو۔ ادھر آتا ہے تو مشائخ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پہ زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، لذو بیا ذل جلال والاکرام، چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے، بار بار پڑھو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔
والاکرام یا ذل جلال والاکرام. وہ کہتا ہے حدیث آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وظیفہ بتانے والا کون ہے؟ بھی یہ پڑھو. یہ ہے فرق. یہاں پہنچ کے نفس کی پاکی اور نفس کی صفائی دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے. آسان سی بات ہے، ایک آدمی کا کپڑا ناپاک ہو گیا اور اس نے بہت اچھی فائن قسم کی شراب سے کسی آدمی نے اسے دھو دیا، یہ صاف ہو گیا ہے، پاک نہیں ہوا. پاک اس وقت ہوگا جب پانی سے دھلے گا. اسی لیے مشائخ جو حقیقی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نفس کی پاکیزگی چاہیے، نفس کی صفائی نہیں چاہیے. جب نفس کی پاکیزگی ہو جائے گی تو ممکن ہے اسے ساری زندگی ایک اچھا خواب نہ آئے اور ایک مرید کو وہ کل کی بات نہ بتا سکے، لیکن اللہ آپ کے ہاں اس کا مقام ہے، اس کا رسوخ ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے نا، اس راستے پہ شیطان دخل نہیں دے سکتا، نہ وہ اس طرح دخل دے سکتا ہے کہ ان جیسی صورت بنا لے، اور نہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صحیح ائمہ مجتہدین کے ذریعے ثابت ہے. تو نفس چھلانگ لگائے، کتنا آگے جائے، کوئی چیز نہیں ہے. عقل، روح، نفس، لطائف تو بات کی بات ہے، ہر چیز کی اپنی حدود ہیں، وہ اپنی حدود کو کراس نہیں کر سکتا. اب آئی آخری بات. آخری بات یہ ہے کہ انسان کو یہ بات گوروں کو سمجھانی چاہیے. کسی کو اللہ تعالی دعوت کے میدان میں لائے، یہ بات کافروں کے ساتھ کرنی چاہیے. انسان کی اور اللہ کی معرفت کا تعلق کتنا ہے؟ انسان کا اور اللہ کی معرفت کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے سائنس، جس پہ ہمارے بچے دیوانے ہوئے ہوئے. اور سائنس یہ تو خیر اب عام روٹین میں آ گئی نا. جس زمانے میں نئی سائنس آئی تھی اس وقت ہر آدمی پوچھتا تھا کہ سائنس اور اسلام کا کیا تعلق ہے، سائنس اور اسلام کا کیا تعلق ہے. ہسٹری آف تھاٹ کیا ہے وہ محفوظ نہیں. انسانی سوچ کیسے اس کی ترقی ہوئی یہ کہیں محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنی سوچ کو تو تحریر نہیں کیا. ہوا یہ کہتے ہیں ہسٹورینز، واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ اللہ جانتا ہے، یہ لکھنے والوں کو ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی معرفت جو حاصل ہوئی، یا اللہ کی معرفت تو نہیں کہنا چاہیے، غلط ہو گیا جملہ. انسان کو جو علم حاصل ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جب سٹون ایج تھی دنیا میں، پتھروں کا زمانہ تھا، تو دو آدمی آپس میں لڑے. ایسی حکایت بنی ہوئی ہوگی، مطلب یہ کہ کوئی نقل بھی صحیح ہو نا کہ کب ہوا تھا واقعہ، کس سے تم نے سنا، اس سے سنا، یہ کسی نے بنا لی ہوگی. تو ایک نے دوسرے کو پتھر مارا، دو پتھر جب آپس میں ٹکرائے تو اس سے چنگاری پیدا ہوئی. یہ دونوں لڑنے والے اس سے ہٹ کے غور کرنے لگے کہ چنگاری کہاں سے آ گئی. انہوں نے پتھروں کو جب پھر ٹکرایا تو پھر چنگاری پیدا ہوئی. کہتے ہیں اس سے انسان کو یہ پتا چلا کہ اوہو، جن پتھروں کو ہم پتھر سمجھتے تھے ان میں آگ بھری ہوئی ہے، اور علم کی ایک سطح وہ بھی ہے جو ہمارے علم میں نہیں. تو انہوں نے پتھروں کو ٹکرانا شروع کیا، چکماک دریافت ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے آگ کے ذریعے کھانے پکانے شروع کیے، اور آگ اس طرح سے ایجاد ہوئی. اور پھر سائنس نے ترقی کی تو انہوں نے کہا پتھروں میں آگ نہیں ہوتی، بلکہ ہائیڈروجن جو ہے انفلیمیبل ہے، بہت جلدی آگ کو پکڑتی ہے یہ گیس. تو جب دو پتھر آپس میں ٹکرائے جاتے ہیں تو ہائیڈروجن کا کوئی حصہ اس میں آ جاتا ہے اور وہ چنگاری کو پیدا کرتا ہے، اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. انسان نے گویا کہ اس سے یہ سمجھا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بڑک اٹھنے والی گیس ہے، اور جو ٹکراؤ اور زد ہو گیا یہ تھا واقعہ، جس سے انسان کو پتا چلا کہ اچھا علم کا ایک درجہ آگے بھی ہے. ہم ابھی علم کی اس سٹیج پہ ہیں کہ آگے نہیں بڑھے، ہم آگے بڑھیں تو ہمیں اور مزید علم حاصل ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ خاموش ہے، اس لیے کہ تھاٹ کا جو پروسیس ہے،
سمجھنے کی، عقل کی جو درجات ہیں یہ کسی نے بھی محفوظ نہیں رکھے۔ کہتے ہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے درمیان اور نمرود کے درمیان بات ہوئی، ایک کے بعد ایک چیز دریافت ہوتی گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکال دے۔ اور اس پہ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اس واقعے میں بھی سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایک آربٹ ہے اور سورج اس آربٹ میں گھوم رہا ہے، زمین اس میں گھوم رہی ہے، ان سب کے اپنے اپنے دائرے ہیں، اور دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ زمین کو اس کے آربٹ سے نکال دے، اس کے محور سے نکال دے۔ تو انہوں نے یہ اس کو کہا، وہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو جانتا نہیں تھا، تو لاجواب ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ایک ایسا علم بھی ہے جسے تم نہیں جانتے اور دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح شروع ہوگی بات۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے 3 صدی قبل مسیح کا، اور کہتے ہیں کہ ارشمیدس جو تھا یونان کا بہت بڑا آدمی، اس کے علم کا شہرہ ہوا، تو بادشاہ وقت نے سوال لکھ کے بھیجا کہ کشتی کیوں تیرتی ہے؟ وہ اس پہ غور کرتا رہا، اسے نہیں سمجھ آئی کہ کشتی کیوں تیرتی ہے۔ اور ایک دن جب کہ وہ نہا رہا تھا ٹب میں، تو وہ ایک دم سے باہر اچھلا اور اس نے کہا اے روکا، میں نے پا لیا، میں نے راز پا لیا۔ اور وہ قول ان کے ننگا بھاگ پڑا اور اس سے کہا مجھے یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ کشتی کیوں تیرتی ہے۔ اس میں یہ جو بات ہے نا کہ بھاگ پڑا، یہ صحیح چیز ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ارشمیدس بھاگا ہوگا، واللہ عالم بھاگا ہوگا یا نہیں بھاگا ہوگا۔ صحیح چیز اس معنی میں ہم کر کے کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں پر فکر غالب ہوتی ہے، جن لوگوں پر سوچ غالب ہوتی ہے، دنیا میں بڑی بڑی ایجادات، بڑے بڑے فارمولاز جو دریافت کرتے ہیں، وہ دماغ اس درجے کا، انتہائی درجے کا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کی اس دنیا سے ایک طرح بے نیاز ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، روٹی جلی ہوئی ہے کہ نہیں جلی ہوئی، کھانا اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا نہیں اچھا، کپڑے پورے پہنے ہیں کہ آدھے پہنے ہیں۔ وہ فکر کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس درجے پہ پہنچ کے ان کی فکر کی دنیا بالکل ہماری اس مادی دنیا سے الگ ہوتی۔ حکیم برکات احمد صاحب تھے، یہ جو خیر آبادی فلسفہ ہے یہ فضل امام رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے، اور ان سے بھی پہلے تھے لوگ، لیکن فضل امام جیسے انسان دلی میں فلسفہ پڑھاتے تھے، اور شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ کے شاگرد رحمہ اللہ، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے فلسفہ پڑھنے کے لیے منطق فلسفہ غالب نے مولانا فضل خیر آبادی کے متعلق پورا قصیدہ لکھا ہے، اور غالب نے مولانا فضل خیر آبادی پہ جو مرثیہ اور جو چیزیں لکھی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا تھے۔ غالب کہتے ہیں کہ مولانا فضل خیر آبادی کا یہ حال تھا کہ حقہ پیتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، شطرنج کھیل رہے ہوتے تھے، اور افق مبین جیسی دقیق کتابیں اور ابو علی سینا کا فلسفہ بیٹھے ہوتے تھے، شاگرد انہیں بھی پڑھاتے جاتے تھے، کھیلتے بھی جاتے تھے۔ یہ خیر آبادی کے سارے۔ اس خیر آبادی فلسفے میں مولانا عبدالحق صاحب جب آئے تو ان سے فلسفہ پڑھنے کے لیے ٹونک سے مولانا برکات احمد صاحب آئے تھے۔ یہ دماغ تھا، اتنے بلند پایا دماغ تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے مولانا برکات احمد صاحب سے پڑھا ہے، اور ان کے بیٹوں سے اور لوگوں سے پڑھا ہے جہاں بھی پڑھا ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں جب جانے لگا تو میں نے ان سے کہا مولانا برکات احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے، میں نے کہا میں جاتا ہوں، میں کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے بتایا کہ میں اس وقت، کہتے ہیں میں جب گیا تھا تو اس وقت میں بچہ تھا، گھر میں اندر آتا جاتا تھا ان کے، تو دادی جو تھی گھر میں، انہوں نے، میں نے سلام کیا کہ اب میں جاتا ہوں، میں وہیں بڑا ہو گیا، گھر آنا جانا منع ہو گیا۔ تو دادی جو تھی اندر، انہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا دیوبند پڑھنے جاتا ہوں۔ ان کا کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا حدیث شریف پڑھوں گا، یہ چیزیں پڑھوں گا۔ تو ان کا یہاں پڑھ لیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں یہ کتابیں پڑھ لی۔
تو انہوں نے کہا یہ امور عامہ تو پڑھ لو، فلاں کتاب تو پڑھ لو۔ میں نے کہا کس سے کہیں گی؟ مجھے سے پڑھ لو۔ ہمارے پاس جب گھر آتے ہیں، ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو بیویاں کہنے لگی کہ ہم شوہروں سے یہی باتیں کرتی ہیں، اور کیا باتیں کرتی ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے، ابو سینا نے، اس کا رد کس نے لکھا ہے، علامہ دبانی نے کیا لکھا ہے، تو تم مجھے سے پڑھ لو۔ کہتے اتنا علم تھا بوڑھی اماں کو کہ وہ مجھ سے کہنے لگی بولی سینا تو مجھ سے تم پڑھ کے جاؤ، اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ تو 4 سال اور ٹھہرا مولانا برکات احمد صاحب پڑھنے کے لیے گئے فلسفہ۔ یہ فکر جب اتنی بلند ہو جاتی ہے، نزاکت بھی آ جاتی ہے اور لاپرواہی بھی آ جاتی ہے، آدمی پھر کسی اور ہی جہان کا ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ مولانا برکات احمد صاحب نے ایک عبارت پڑھی اور عبارت میں غلطی ہوئی، تو ساتھ ہی تو استاد کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کتاب یوں اٹھا کے یوں ماری اس کے منہ پہ اور کہنے لگے عبارت نہیں پڑھنی آتی، کتاب نہیں پڑھنی آتی، چلے جائیں۔ مولانا برکات احمد صاحب کو نکال دی، بڑا بڑا روئے، بہت محنت کا، نہیں بالکل نہیں، چلے جاؤ۔ وہ گئے ریاست ٹونک اور وہاں سے پورا وقت لے کے آئے، وہ خود بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ ہم سے فلسفہ پڑھے گا، نکلو یہاں سے۔ چلے گئے دلی، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انہوں نے چلہ کاٹا، 40 روزے رکھے کہ یا اللہ صرف اتنا کر دے کہ حضرت سے فلسفہ پڑھنا، اور روزے رکھ کے 40 دن کے بعد آئے کہ کوئی سوال ہی نہیں، چلے جائیں۔ تو کسی نے انہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جاؤ، حضرت اس زمانے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، شاید کام ہو جائے۔ تو گئے، ساری بات حضرت نے سنی اور فرمایا روزے رکھو اور جس دن ہم کہیں گے اس دن جانا۔ تیسرا روزہ جب تھا تو عصر کے بعد حضرت نے کچھ افطار کے لیے چیزیں بھجوائیں اور فرمایا اب جاؤ۔ 2 سال گزر گئے اس مجاہدے میں، چلوں میں، روزے رکھنے میں۔ 2 سال کے بعد اب جب گئے تو حکیم صاحب نے انہوں نے پھر انکار کر دیا، ان کا بالکل نہیں، میں انکار کر چکا ہوں، تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ وہ جب گئے تو راستے میں ایک نوکر مل گیا، حضرت کا وہ خادم تھا، اس نے کہا 2 سال ہو گئے میاں برکات، یہ تم بار بار آتے اور فلسفہ تمہیں پڑھاتے نہیں، تو ہوگا کیا؟ رو پڑے، کہنے لگے کچھ کرو، میں ان سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کچھ پیسے ہیں؟ وہ کہا ہاں کچھ پیسے تو لاؤ مجھے۔ تو اس نے پیسے لیے، اس نے کہا اچھا، اندر گیا اور حضرت رحمت اللہ کے پاؤں پکڑ گیا، اس نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کا حضرت خدا کا واسطہ ہے، مر جائے گا وہ، اس لڑکے میں اتنی زیادہ آپ سے پڑھنے کی تمنا ہے، کچھ خیال کریں، اس کا پتہ نہیں کیا موڈ ہوگا اس وقت، کہنے کے اچھا چلو پڑھا دیتے۔ یہ فلسفے کا حال تھا خیر آبادیوں کا۔ اور مولانا برکات احمد صاحب یہ جنہوں نے پڑھا تھا، اتنے ذہین آدمی تھے، اتنا کچھ پڑھا کے حیدرآباد جب پہنچے نا تو مچھلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، بس وہاں پر یہ رک گئے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہیں جو اللہ کی معرفت حاصل تھی اور جو چیزیں تھیں، یہ تانبا اور پیتل اگر آپ لے جائیں مارکیٹ میں تو پیتل کو دیکھ کے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونا ہے، صراف جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ یار یہ سونا نہیں ہے، کس پاگل کسی کے ہتھے چڑھ گئے اور یہ کہاں سونا ہے۔ جب مچھلی شاہ صاحب کے پاس پہنچے، برکات احمد صاحب نے پوری زندگی وہیں ڈھیر کر دی، 55 سال شاید عمر ہو گئی تھی اس وقت۔ انہوں نے کہا حضرت بس اب آپ ہی کہوں، جو کچھ لینا ہے یہیں سے لینا ہے۔ انہوں نے پھر حج پہ بھیجا اور انہوں نے کہا، وہ خود اس درجے کے آدمی تھے کہ انہوں نے کہا میں نے عالم مثال میں دیکھا ہے مولانا برکات احمد کو، اور ایسا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، ہیرے اور جواہرات تھے اور جگمگا رہا۔ فکر کی جب یہ بلندی آئی، پڑھاتے تھے، چھالیہ چباتے تھے، ہندوستان میں ہوتا ہے چھالیے کی کرچے، وہ جو اس کے ٹکڑے ہیں، ذرے ہیں، ذرات ہیں، وہ گر رہے ہیں، کتاب پہ گر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں۔ نواب صاحب پڑھتے تھے ٹونک کی، نواب صاحب نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت پگڑی نہیں باندھی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا حضرت یہ تو پاجامہ باندھ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم پڑھو۔ فکر کی بلندی کبھی کبھی اس حد تک انسان کو اپنے نفس سے زائل کر دیتی ہے۔ عام آدمی سمجھتا ہے پاگل ہو گیا، لیکن پاگل نہیں ہوا، وہ جس دنیا میں غرق ہے نا اور مست ہے، وہ دنیا ہی کوئی اور ہے اس کی، وہ اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے۔ اسی موقع پہ پہنچ کے خدا نخواستہ والعیاذ باللہ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنی بات کہنے کو کوئی ملتا نہیں۔
وہ گفتگو کس سے کرے؟ اسی لیے ایسے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کیونکہ بیوی اس درجے کی ملتی نہیں۔ یہ کیا بات کرے؟ اب اس نے بولی سینا کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے، کیا جا کے اسے وہ تو کہے گی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور آٹا نہیں ہے اور گھی نہیں ہے اور چینی نہیں، وہ کہے گا میں ان کاموں کے لیے تھوڑی ہوں، میرے ساتھ تو یہ بات کرو، کوئی کام کی بات کرو، میں نے ان چیزوں کو تھوڑا پڑھا۔ یہ انگریز جو سائنسدان ہیں ان کے متعلق بھی آتا ہے، آئنسٹائن کے متعلق آتا ہے، کیونکہ دن ایسے چلا گیا اور ایسے چلا گیا، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ، لیکن انسانی ذہن کی کیفیت کبھی نہ کبھی ایسے ہو جاتی ہے۔ وہ جو ارشمیدس کے ساتھ ہوا تھا وہ یہی ایسی ہوا ہوگا کوئی چیز، ہم نہیں کہتے کہ ہوا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہم کیوں خام خواہ ایسی بات کریں، لیکن تاریخ میں اتنا لکھا ہوا ملتا ہے کہ ارشمیدس لیٹا پانی میں نہانے کی غرض سے، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس سے بادشاہ کے سوال کا جواب پا لیا، تو کہتے ہیں ننگا بھاگ پڑا ہوگا۔ ممکن ہے بھاگ پڑا ہو اس لیے کہ اس کے ذہن میں جو چیز تھی وہ حل ہوگی، اس سے پالی۔ اس نے کہا کہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب کشتی پانی میں جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، ہائیڈروسٹیٹک، اس نے ایک فارمولا دیا، اس نے کہا کشتی پانی میں جاتی ہے، پانی پریس ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ کو ہٹا دیتا ہے، یعنی اس کو جگہ ملتی ہے، پانی کے کوئی چیز ڈالی تو پانی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گیا نا، اب اس ڈسپلیسمنٹ کے نتیجے میں نیچے سے ابھار اٹھتا ہے اوپر کو، اور یہ جو ابھار اٹھتا ہے یہ قدرتی طور پر اس کو تیرنے میں مدد دیتا ہے، کشتی ایسے تیرا کرے۔ یہ چیز تھی جو اس نے پالی اور بادشاہ کو اس نے بتائی جا کر، اور اس نے کہا تو یہ ساری دریافتیں جو ہیں، اب ہے آخری بات، یہ ساری دریافتیں جو ہیں یہ انسان نے مادے میں کی ہیں، یہ ہے فزکس، یہ ہے طبیعت، مادے میں کی ہیں۔ گیس نکلی، اچھا گیس ہے، اس کا مطلب ہے آج تک ہمارا علم ایسے ہی تھا، اس کے نیچے دیکھو کیا ہے، پتہ چلا تیل ہے، اچھا تیل ہے، تیل انرجی ہے، انرجی کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے، انرجی کی فارمز کیا ہیں، انسان جتنا کچھ بھی کرتا رہا ہے اب تک اور قیامت تک جتنا کرے گا یہ سب طبعی چیزوں میں کر رہا ہے، فزیکل چیزوں میں کر رہا ہے، پانی میں کر رہا ہے، آگ میں کر رہا ہے، ہوا میں کر رہا ہے، مٹی میں کر رہا ہے، مٹی کو کھودتا ہے، کہیں چاندی نکلی، کہیں سونا نکلا، کوئی چیز گئی کوئی چیز۔ اب انسانوں نے جب یہ عالم مسخر کر لیا طبیعت کا، فزکس کا، اب اس کے بعد وہ چلے کہ روح کیا چیز ہے، اچھا اس کا بھی پتہ چلاؤ کہ اس کائنات میں ہو کیا رہا ہے، اچھا اس کائنات میں کوئی آدمی ٹائم میں ٹریولنگ کر سکتا ہے یا نہیں، یہاں پر پہنچ کے فزکس ختم ہو گئی اور اب میٹا فزکس شروع ہوئی، اب طبیعت سے ماورا کا عالم شروع ہوا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا بجز انبیاء علیہ السلام کے، یہاں نبوت کی ضرورت پیش آتی ہے، نبی بتاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، نبی بتاتا ہے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ روح جب انسان کا جسم چھوڑتی ہے اور وہ پاک ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے فرشتے اسے لے جاتے ہیں، اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آسمان میں دروازہ ہے اس سے داخل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آسمان میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور لوگ اور فرشتے کہتے ہیں کیا پاک روح آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آسمان میں دروازے ہیں، یہاں سے میٹا فزکس یہ جو شروع ہوتی ہے نا، یہاں پہ رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا بجز انبیاء علیہ السلام کے، وہ بتاتے ہیں کہ گائے کا گوشت کھاؤ گے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے، وہ بتاتے ہیں کہ حرام چیز کھاؤ گے اس کے اثرات یہ ہوں گے، وہ بتاتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس کائنات میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی، فزکس والے وہ کہتے ہیں آپ کیلے کو توڑیے دیکھیے اس سے کائنات میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایٹم کو توڑو اور ایٹم کا جب دھماکہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ مرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جب تم سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہو تو کیا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اٹ مینس کہ تمہارا کلام، تمہارے جملے وہاں جا کر مادیت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کلام، آواز جس کو نہیں دیکھا جا سکتا، جس کو چھوا نہیں جا سکتا، جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، یہ جب وہاں پہنچتی ہے تو کلام جو ہے وہ مادیت میں منتقل ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ چیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سب میں اصل میں مشترک چیز یہ ہے کہ عقل مند انسان چاہتا ہے اس کی عقل غالب رہے، عقل دل پر غالب رہے، دل نفس پر غالب رہے،
یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان جو کچھ مرضی کر لے یہ سب انسان کے اندر ہے. نبوت رہنمائی کرتی ہے کہ عقل کو کیا کام کرنا ہے، نبوت رہنمائی کرتی ہے کہ نفس کو کیا کام، نبوت رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیشہ عقل سے کام لو. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ دل نہ روگا ہونا چاہیے، اس میں روگ. حضرت روگ کیا ہوتا ہے، بیماری کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہارے دل کو بیماری لگ جائے گی حب مال کی، تمہارے دل کو بیماری لگ جائے گی حب جاہ کی، تمہارے دل کو بیماری لگ جائے گی جنس کی، تمہارے دل کو بیماری لگ جائے گی اپنا حق نہ اپنے حق سے زیادہ حق کے وصول کرنے کی. اچھا نفس کی تہذیب کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ نفس ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تاکہ وہ نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچے. یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ وہ کہتے ہیں ان تین چیزوں میں انسان مشترک ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ عقل غالب رہے، پھر اس کے بعد دل کا مقام ہے، پھر اس کے بعد نفس کا مقام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو یہاں سے آگے پہنچتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور انسانوں کو اس جھنجٹ سے نکال کے صحیح راہ کی تلقین کرتے ہیں. باقی ہم